کاری کی ہے۔ جریج نے کہا کہ مجھے وہ بچہ دکھلاؤ۔ جب بچہ قریب لایا گیا تو جریج نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کے پیٹ پر طعنہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گود میں لیٹے اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو جریج اس واقعے کے اندر واضح ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے بدکاری کو چھوڑا تھا، اور ساتھ ہی اس میں بڑی عبرتیں ہیں کہ ماں کی بد دعا کا کیسے اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل اس کی بڑی تکریم کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے عبادت خانے کو ہم سونے سے بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں، جیسے مٹی کا تھا ویسے ہی بنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کرنے والا اس عورت کا بچہ ہے جس کے سامنے سے جب ایک لونڈی کو لے جایا گیا جسے مارا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ تو نے زنا اور بدکاری کی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں پاک ہوں۔ اس بچے کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ بچہ جو اپنی ماں کی چھاتیوں سے لگا ہوا تھا اس نے چھاتیوں سے منہ ہٹا کر کہا کہ اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنانا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت شہسوار وہاں سے گزرا۔ عورت نے کہا کہ اے اللہ مجھے میرے بچے کو ایسے بنا دے، تو بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ عورت نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جس عورت کو یہ مار رہے تھے، جس پر زنا اور چوری کا الزام لگا رہے تھے، وہ اللہ کی نیک بندی اور پاک ہے، اور جو شہسوار ابھی گزرا یہ ظالم و جابر اور لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس قسم کے واقعات کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار ہیں، جس میں سلف صالحین ان تمام قسم کے فتنوں سے بھاگتے تھے۔ فتنے سے بچنے کے لیے آدمی کو سب سے پہلے فتنوں کی جگہ سے دور رہنا چاہیے۔ جہاں عورتوں کا آنا جانا ہو، آدمی وہاں پر بغیر ضرورت کے ہرگز نہ جائے۔ گانا بجانا یہ ساری چیزیں زناکاری کا راستہ ہیں، آدمی اس سے گریز کرے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، اللہ کا خوف، کثرت سے روزے، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو زناکاری سے دور رکھتی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اس کا حقیقی خوف پیدا فرمائے جو ہم کو تمام برائیوں سے دور رکھ سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن بلا واسطہ گفتگو کرے گا، یعنی ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے بات کرنی ہوگی، اللہ سب سے بات کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے بس اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا وہاں پر بھی اس کے کرتوت ہی کرتوت نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، سامنے اسے صرف جہنم دکھائی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی مہربانی کے بغیر جہنم سے آزادی ناممکن ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اے لوگو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے، اگر اس کی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے تو اسے بھی معمولی مت سمجھو، کھجور کے ٹکڑے کو بھی صدقہ کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو۔ میرے محترم بھائیو، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا تو عادل بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، اور تیسرا وہ شخص جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اسی پر اکٹھا ہوتا ہے، اسی پر جدا ہوتا ہے، پانچواں شخص جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں شخص جسے کوئی خوبصورت صاحب مرتبت عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے بدکاری سے باز آ جائے۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبے میں عرش کے سائے میں جگہ پانے والے چھٹے شخص کا ذکر ہوگا جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چھٹا آدمی جسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی وہ شخص ہوگا جو اپنے دہنے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا دیا ہے، یعنی بالکل چھپا کر خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں چھپا کر دینے والا جو شخص ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم لوگ اپنے بل بوتے پہ کچھ کما نہیں سکتے، مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کے بعد خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بندے خرچ کرتے ہیں تو اس پر مزید عطا کرنے کا اللہ رب العالمین وعدہ فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے پیچھے برابر اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ آدمی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اے لوگو جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہو، اس سے اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ساری دنیا والے مل کر اگر اللہ رب العالمین کو نفع پہنچانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، آدمی جو خرچ کرتا
ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بکری ذبح کی گئی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی خاتون تھیں، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کیا، جو بکری ذبح کی گئی تھی اس کو اللہ کے راہ میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ بکری کا کیا حصہ بچا ہے؟ ام المؤمنین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری ختم ہو گئی، صرف اس کا ہاتھ بچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے کو درست کرتے ہوئے فرمایا، بقی کلھا غیر کتفھا، عائشہ اس کے ہاتھ کے سوا سب کچھ بچا ہوا ہے، کیونکہ ہاتھ ہم کھائیں گے یہ گویا کہ ختم ہو گیا، لیکن جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نقص صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقے نے مال میں کوئی کمی نہیں لائی۔ آدمی جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ جانتے ہو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی فقیر مظلوم مسکین کو کچھ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، چاہے معمولی سی چیز کیوں نہ اس نے صدقے میں دی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑے ہی پیار کے ساتھ پالتا ہے، اہتمام کے ساتھ پالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس صدقے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت ہوگی بندہ اپنی نظروں سے دیکھے گا کہ اس کا معمولی سا صدقہ پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب ہم خرچ کرتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں وہ مال پہنچنے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صدقہ کرتی تو اپنے صدقے کے مال کو عطر لگاتی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ اے ماں یہ آپ کیوں کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں کیونکہ یہ صدقہ فقیر کے ہاتھ سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اسے مزید عطا فرما اور دے، اور جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا اس کے حق میں فرشتہ بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دیتا نہیں ہے اس کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، صدقہ ایک عظیم عبادت ہے، آدمی اسے عبادت سمجھے۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جو لوگ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی، کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال
اس دانے کے مانند ہے جسے زمین میں بویا گیا ہے اور اس میں 7 بالیاں نکل آئیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے یضاعف لمن یشاء، اور بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک دانہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی دیکھو، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر لکھتا ہے۔ آدمی کے اخلاص کے مطابق یہ نیکیاں 10 سے بڑھ کر 700 تک بڑھ جاتی ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے 900 اونٹ سامان سے لدے ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقے کر دیے۔ بڑے بڑے تاجر ان کے سامان تجارت کو خریدنے کے لیے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کتنا منافع دو گے؟ کسی نے کہا کہ دگنا دیں گے، کسی نے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر دیں گے، 5 گنا دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے ایک ایسے تاجر سے اپنا مال بیچ دیا ہے جو مجھے 700 گنا بڑھ کر منافع عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے زمین میں دانہ بویا، اس کی 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے لگے ہوئے ہوں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنا، یہ اللہ کے نبیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شیوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ابراہیم تنہا کھانا کھاتے ہوں، بلکہ ہر وقت ان کے ساتھ مہمان ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب فرشتے ملنے کے لیے آئے اجنبی تھے، ابراہیم انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ فرماتا ہے فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، بھنا ہوا بچڑا لے کر مہمانوں کے سامنے حاضر ہوئے، جسے جانتے نہیں ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اگر کوئی شخص اس کے لیے ایک بچڑا بھون کر پیش کر سکتا ہے تو اس کی فیاضی اور سخاوت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کان اجود الناس بالخیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ آپ نے بذات خود فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا مجھے دیا جائے، 3 راتوں کے گزرنے سے پہلے پورا سونا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ آپ اتنا خرچ کرتے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے اپنے ساتھیوں میں جا کر کہتے تھے کہ محمد کی اتباع کرو، کیونکہ محمد اتنا دیتے ہیں کہ آپ کو فقیری کا کبھی خوف نہیں ہوتا۔ آپ نے جن کی تربیت کی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے گھر کا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کے گھر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی ہی تربیت فرمائی تھی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال جمع کر بیچ دیتی تھی اور اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ سارا مال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ عصر کے وقت کوئی حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کچھ مانگتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بریرہ سے فرماتی ہیں کہ کچھ ہے اس فقیر کو دینے کے لیے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جاؤ جا کر گھر میں تلاش کرو۔ تلاش کر بریرہ فرماتی ہیں اے ماں گھر کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے جو آپ کے افطار کے لیے ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں وہ اس فقیر کو دے دو۔ فرماتی ہیں آپ کے افطار کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ فرماتی ہیں افطار مغرب میں کرنا ہے، مغرب میں اللہ تبارک و تعالی انتظام فرمائے گا۔
یہ دل تھے صاف دل جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرو گے اس وقت تک احسان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، بر نہیں پا سکتے، نیکی نہیں پا سکتے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ کسی نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی ایک زمین ملی، فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین میرا سب سے پیارا مال ہے، یہ لیجئے اللہ کے لیے، میں اسے وقف کرتا ہوں، جیسے چاہیے خرچ فرمائیے۔ بلکہ صحابہ کرام قرآن کریم کے احکام پر کیسے رضامند ہوتے تھے، اندازہ لگائیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگور بڑے پیارے تھے، اسی لیے انگور خرید کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ فرماتے تھے، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بر نہیں پا سکتے۔ میری محبوب چیز انگور ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکر پسند تھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عطا اور دینے کے احوال بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی بہن صدیق کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا مال بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھیں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کسی سے کم نہیں تھے۔ بیر روما کو خرید کر حضرت عثمان نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب صدقے کا اعلان کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر پہنچے، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے صدقے کو دیکھا، فرمایا عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ پھر لائے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، 1000 بکریاں ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں حضرت حکیم بن حزام نے صدقہ کر دیا۔ دوسرے سال حج کیا، 100 اونٹ مکہ کے فقراء کے اندر حضرت حکیم بن حزام نے صدقہ کر دیا۔ تیسرے سال حج کیا، 100 غلاموں کو لے کر نکلے، ان کے گلے میں انہوں نے قلادہ ڈال دیا جس پہ لکھا ہوا تھا عتقاء الرحمن، کہ میں انہیں رحمان کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، غلاموں کو لے کر عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رحمان، میں نے تیری رضا کے خاطر ان 100 غلاموں کو تیرے لیے آزاد کر دیا ہے، اے اللہ میری گردن کو قیامت کے دن جہنم سے آزاد فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، یہ صدقات جو اللہ کے ان بندوں نے دیے ہیں کوئی معمولی صدقات نہیں تھے۔ اللہ کے راستے میں جب دیتے تو کبھی یہ نہ سوچتے کہ ہمارا کل کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ کس چیز کی؟ آدمی کے صداقت کی، آدمی کے ایمان کے سچائی کی دلیل ہے صدقہ۔ اسی طریقے سے صدقہ کب کیا جائے؟ میرے محترم بھائیو، صدقہ آدمی اس وقت کرے جب مال اس کے پاس ہو اور اس مال کا حاجت مند ہو، مال اس کی ضرورت کا ہو۔ ایسے نہیں ضرورت ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، بستر مرگ پر پڑ گئے، یقین ہو گیا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، چلو اپنا مال صدقہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب آپ کما رہے ہوں، آپ کے پاس مال ہے،
مال کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہوئے آپ صدقہ کریں تو یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقہ ان تتصدق وانت صحیح شحیح، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی کے عالم میں جب مال کی تمہیں خواہش ہو ایسے حالت میں تم صدقہ کرو۔ خوف ہے کہ مال ختم ہو جائے گا یا بیماری آ گئی، انتقال کا وقت قریب آ گیا، جب روح حلق تک پہنچ گئی تب صدقہ کرو تو یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مال تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہے، اب تمہارے بعد یہ کسی اور کا ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آدمی اپنی وسعت کے مطابق صدقہ کرے، صدقہ کرنے کے اندر کبھی بھی کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی صدقے کی مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ صدقہ کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، ایک درہم جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے 1,00,000 درہموں سے بھاری ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے پاس صرف 2 درہم ہیں، اس نے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کسی آدمی کے پاس بے حساب مال پڑا ہوا ہے، وہ لا کر 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں دے دے تو جس نے 1 درہم صدقہ کیا اس نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دیا۔ جس کے پاس بے تحاشا مال پڑا ہوا ہے اس میں سے 1,00,000 درہم اگر کسی کو دے تو اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ قربانی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ دلوں کا صدقہ، دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ آدمی کس پر صدقہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح، بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو دیں جو رشتہ دار اپنے دل میں آپ کے لیے کدورت اور کڑواہٹ رکھتا ہے، جو آپ کو چاہتا نہیں، جو اپنے دل میں آپ کے لیے کڑواہٹ رکھتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ایسے رشتہ دار کو اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی دیتا ہے تو یہ صدقہ اللہ کے پاس سب سے افضل ہے، کیونکہ یہ عمل وہی کر سکتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کرتا ہو۔ میرے محترم بھائیو، صدقہ اگر چھپا کر کیا جائے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جلیل القدر عالم گزرے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ساتھی تھا، سفر سے عبداللہ بن مبارک واپس آئے، اپنے ساتھی کے بارے میں انہوں نے پوچھا، اپنے شاگرد کے بارے میں، کسی نے بتایا کہ وہ جیل میں ہے کیونکہ اس کے ذمے کچھ قرضہ تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے اس کے قرض دار کے بارے میں معلوم کیا، اس تک پہنچے، اس کا قرض ادا کیا، اسے وصیت کی کہ اللہ کے لیے تم اس شخص کو نہ بتانا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد ساتھی جیل سے چھوٹ کر آیا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے انجانے طور پر پوچھا کہ کئی دن سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ قرض کی وجہ سے میں جیل میں تھا، کسی نیک آدمی نے مجھے چھڑا دیا۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ کس نے چھڑایا؟ کہا کہ معلوم نہیں ہے۔ کہا الحمدللہ، جس نے بھی چھڑایا ہے اچھا کیا ہے۔ لوگ اپنے صدقے کو چھپاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، میرے محترم بھائیو، جب انہیں غسل دینے کے لیے لایا گیا، مورخین کہتے ہیں
کہ زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 2 بڑی پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ کسی نے کہا کہ یہ تو پٹیاں ایسی لگتی ہیں جیسے کسی نے حمالی کی ہو، اور زین العابدین نے کبھی حمالی بھی نہیں کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کئی گھر ایسے تھے جن گھروں میں رات کے اندھیرے میں اللہ کا یہ بندہ اپنے پیٹھ پر آٹا لاد کر ان کے گھروں تک پہنچایا کرتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان گھروں میں آٹا جانا بند ہوا، جس سے پتہ چلا کہ یہ صدقہ کرنے والا اللہ کا یہ نیک بندہ تھا۔ یہ لوگ اپنے صدقے کو چھپاتے تھے، اپنے خیرات کو چھپاتے تھے، کیونکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے لیکن اس کا صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدبخت کے بارے میں فرماتے ہیں، اول من تسعر بہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم جن سے سلگائی جائے گی وہ 3 قسم کے بدبخت ہوں گے۔ ان میں سے ایک ایسا شخص جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اللہ کی نعمتوں کو جان لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا ما ترکت بابا من ابواب الخیر الا تصدقت فیہ، اے اللہ خیر کا کوئی ایسا دروازہ نہیں رہا کہ میں نے اس راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تو نے خرچ کیا، تیرے خرچ کرنے کو ہم مانتے ہیں لیکن تو جھوٹا ہے، خرچ اس لیے نہیں کیا کہ میں راضی ہو جاؤں، تیرے خرچ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی اور فیاض کہیں۔ دنیا کے اندر تیری تعریف ہو چکی ہے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو عبادت اللہ کے لیے نہ کی جائے اللہ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ عبادت چھوٹی ہی ہو، صدقہ معمولی ہی ہو، اگر اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے تو وہ چیز اللہ کے پاس بڑا مقام رکھتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت جس نے کئی سال تک بدکاری کی، جنگل کے اندر ایک کتے کو اس نے پیاس کی حالت میں دیکھا جو پیاس کے مارے زمین چاٹ رہا تھا۔ کتے کی حالت پر رحم آیا، کنویں کے اندر اترتی ہے، اپنے جوتے میں پانی بھر کر اپنے منہ میں اسے پکڑتی ہے، لا کر کتے کو پانی پلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے سے اگر ایک بدکار عورت کی ساری غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے تو میرے محترم بھائیو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی شخص صدقہ کرے اللہ اس کے صدقے کو برباد نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء، جو نیکیاں کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہلاکت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ صدقے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر جو صدقہ کیا جائے وہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، غصے کو بجھا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جسے صحیح حدیث کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا جب وقت آیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے بچوں،
روٹی والے کو یاد کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے کہا کہ ابا جان، یہ روٹی